کہ ذرا حدیث پاک دیکھیے گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ زیادہ غور کرنی ہے آپ نے، اور بالخصوص ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوں میں زیادہ جو ازدواجی زندگی گزارتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یقیناً سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، ایک بار لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے، برائی سے روکنا بھی، اور فرمایا اپنی بیوی سے مباشرت کرنا بھی صدقہ ہے۔ آپ دیکھیے کس طرح صدقات میں لپیٹ کے محبوب نے کیا بات ارشاد فرما دی، صحیح مسلم میں موجود۔ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ، نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ، برائی سے منع کرنا بھی، اور خاوند کا بیوی سے ملنا بھی صدقہ۔ اب پچھلی ساری باتیں تو قبول تھی، لیکن یہاں آ کے صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ انسان اپنے نفس کی خواہش پوری کر رہا اور صدقے کا ثواب؟ حضور فرمانے لگے یہی خواہش اگر بری جگہ پہ جا کے پوری کرتا تو گناہ ہونا تھا کہ نہیں؟ کہ یا رسول اللہ ہونا تھا، تو فرمایا میرے رب نے کرم فرمایا ہے اسی کو صحیح جگہ جا کے پوری کرے گا تو اللہ صدقے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ کیا ذہن سازی ہے، کیا فکر ہے، کیا توانائی، اور کس طرح رسول پاک گناہ سے نکال کر نیکی کے رستے پر مائل کرتے۔ فرمایا تو اس کی طرف متوجہ ہو، وہ تیری طرف متوجہ ہو، عمر کے جتنے بھی حصے گویا گزر گئے ہیں یہ ملاقات ایک صدقہ ہے، کیونکہ مالک نے اس رشتے کو جائز قرار دیا، یہ تمہارے لیے تمہاری کھیتیاں ہیں۔ تو ہمارا کیا انداز ہوتا ہے، ہم شریعت اسلامیہ کا وہ والا عنوان سے بیان کرتے ہیں جو ایک خاص عنوان سے مبنی ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تھا، مسند امام احمد بن حنبل میں روایت موجود ہے، پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون سا صدقہ افضل ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو کسی تنگ دست کو خفیہ طور پہ دیا جائے۔ بندہ تنگ دست ہے، مجبور ہے، ضرورت مند ہے، لیکن اسے چھپا کر دیا جائے تو یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ مسند احمد میں بھی اور طبرانی میں بھی یہ روایت موجود۔ اور دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک شخص زیادہ مالدار نہیں ہے، خون پسینے کی محنت کر کے کمائی کر کے لاتا ہے، اور اس میں سے بھی وہ کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، تو یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ یہ بھی سب سے افضل صدقہ ہے اگر وہ کسی کو دیتا ہے، لیکن خفیہ طور پر، تھوڑا سا چھپا کر، لوگوں کی عزت کا خیال کر کے۔ ہمارے ہاں تو عجیب رسم چلی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہی نہیں کہ کسی کو چھپا کے دینے سے روحانی اطمینان کتنا ملتا ہے، کسی کو دے کر چپ کر جانے سے اللہ تبارک و تعالی بردباری کتنی عطا کرتا ہے، کسی کو دے کر خاموش ہو جانے سے اللہ تبارک و تعالی صحراؤں کی وسعت اور دریاؤں کی گہرائی جتنا حوصلہ عطا کر دیتا ہے۔ انسان اپنے چھوٹے سے قالب کے اندر، اپنے دل کے اندر کتنی وسعت محسوس کرتا ہے، اس نے اللہ کے بندے کو دیا ہے اور پھر وہ خاموش ہو گیا، پھر اس نے اجر اپنے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، اس نے پھر جزا اپنے مالک سے لینی ہے، یہ ارادہ کر لیا۔ یہ چیز انسان کو طاقتور کرتی ہے، ذہنی طور پر، قلبی طور پر، فکری طور پر اسے مضبوط کر دیتی۔ آپ دیکھیے یہ حدیث بھی مسند احمد میں اور ترمذی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا کی تو وہ ہلنے لگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ پیدا کیے اور پہاڑوں کو زمین پہ رکھ دیا تو زمین ٹھہر گئی۔ فرشتوں کو پہاڑوں کی شدت اور قوت پر تعجب ہوا کہ اتنی طاقتور چیزیں پہاڑ، تو انہوں نے عرض کیا ہمارے پروردگار کیا تیری مخلوق میں پہاڑوں سے بھی کوئی طاقتور چیز موجود ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے لوہے کو پیدا کر دیا، پہاڑوں کو کاٹ ڈالتا ہے۔ پھر متعجب ہوئے فرشتے، اے اللہ اس سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آگ کو پیدا کیا جو لوہے کو پگھلانے لگی۔ پھر فرشتوں نے پوچھا
اے مالک اس سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر پانی کو پیدا کیا جو آگ کو بجھانے لگا. مالک اس سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ہوا کو پیدا کیا. تو فرشتے عرض کرنے لگے مالک اس سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہاں ہے. کون ہے؟ تو فرمایا وہ انسان جو دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے اور بائیں کو خبر نہیں ہوتی. بڑا طاقتور ہے یہ، پہاڑوں سے طاقتور ہے، لوہے سے، آگ سے، پانی سے، ہوا سے طاقتور. یہ مضبوط ہو جاتا ہے اگر چھپا کے صدقہ دیتا. تو ایک مقام قرآن مجید کا سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے جس میں ان لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا گیا جن کے اندر خوف اور حزن موجود نہیں ہوتا. ارشاد فرمایا الذین ینفقون اموالہم، وہ لوگ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں، باللیل والنہار، رات میں بھی اور دن میں بھی، سرم وعلانیہ، چھپا کر بھی اور اعلانیہ بھی، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. اجر تو اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا، لیکن یہاں جس اجر کا بیان فرما دیا آگے، صبح قیامت جو اجر دیا جائے گا وہ تو دیا جائے گا، لیکن ایک اجر اس آیت کے آخر میں بیان کیا. وہ کیا ہے؟ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ ہی کچھ غم ہوگا. نہ خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. اللہ تعالیٰ انہیں غموں سے، خوف سے آزاد فرما دے. یہ جو اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں، کس طرح خیرات کرتے ہیں؟ صبح بھی کرتے ہیں، شام بھی کرتے ہیں، اعلانیہ بھی کرتے ہیں، چھپا کر بھی کرتے ہیں، بس کرتے رہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں خیرات. اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے خوف، ان لوگوں کے حزن، ان کے غم، ان کے ڈر نکال دیتا ہے. انہیں ذہنی آسودگی اور قلبی اطمینان حاصل ہوتا ہے. اپنی زندگی میں یہ لوگ خوبصورتی کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، اطمینان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں. انشراح صدر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. یقیناً اس آیہ کریمہ میں بیان فرمایا کہ اعلانیہ صدقہ کرتا ہے اگر کوئی شخص تو وہ کر سکتا ہے، اور مفسرین نے تصریح فرمائی ہے کہ اگر آپ اس طرح صدقہ کرتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کر کسی اور کو بھی رغبت ہوگی تو اس نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کہ دے تو اللہ کی رضا کے لیے رہیں، لیکن مقصود یہ ہے کہ آپ دیتے ہیں تو کسی اور کی بھی توجہ ہوگی، تو اعلانیہ دینا اس صورت میں درست ہے. لیکن زیادہ فضیلت کیا ہے، زیادہ عظمت کیا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے دیا جائے اور دوسرے کو پتہ نہ چلے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے اندر آہستہ آہستہ اعلانیہ دینے کا ہی رواج ہو گیا ہے. ہمارے زمانے کے اندر دینا اور بتلانا اور اس کا اظہار کرنا اور اس کا ذکر کرنا اور اس کی خبر دینا اور اس کی اطلاع دینا اور کوشش کرنا کہ لوگوں کو لائنوں میں لگایا جائے اور لوگوں کو ایسی جگہوں پہ بٹھا کے دیا جائے جہاں وہ آتے جاتے لوگ ان کو دیکھیں، نظر آئیں، یہ چیز بڑھتی ہی چلی جا رہی. چھپا کر اللہ کے بندوں کی عزت نفس کا خیال کر کے، ان کے وقار کا خیال کر کے، مومن کی عزت اللہ کی بارگاہ میں کعبے سے بھی زیادہ ہے. اس بات کا لحاظ کر کے کہ اللہ کا بندہ ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ہے، پھر خرچ کیا جائے کہ اس شخص کی عزت قائم رہے، اس کا وقار قائم رہے، اس شخص کو کسی قسم کی اپنے اندر کمزوری محسوس نہ ہو، وہ کہیں اپنے آپ کو، اپنی عزت کو گرتا ہوا محسوس نہ کرے. یہ انداز اختیار کیا جائے. اگر اللہ کے بندوں کو دے کے پھر یہ چھپاتا ہے، پردہ ڈالتا ہے اور اپنا اجر اپنے اللہ سے لینا چاہتا ہے تو یہ طاقتور ہے. آپ سخی ہیں لیکن اگر طاقتور سخی بننا چاہتے ہیں، آپ اللہ کے بندوں سے نیکی کرتے ہیں، آپ اللہ کی مخلوق کے خیر خواہ ہیں، لیکن اگر طاقتور خیر خواہ بننا چاہتے ہیں، آپ درد دل رکھتے ہیں لیکن اگر طاقتور درد دل والے بننا چاہتے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے نسخہ ارشاد فرمایا ہے نا، پھر چھپا کے صدقہ کریں، پھر اللہ کے بندوں کو دیں. لیکن یہ تصویر سازی، یہ فوٹو بازی، یہ لائنیں، یہ سڑکوں کے اجتماع، یہ چیزیں، ان سے تھوڑا سا اپنے آپ کو بچائیں، تھوڑا سا پیچھے ہٹیں. اب تو جس چیز میں نام نہیں ہوتا، لوگوں کو لگتا ہے کام ہی نہیں ہوا، تو اس لیے
سب سے زیادہ طاقتور وہ مومن ہے اور سب سے زیادہ خوبصورت وہ شخص ہے جو صدقے کو چھپا کے دیتا ہے، اور دنیا میں وہ طاقتور ہو جاتا ہے، اور آخرت میں نبی پاک علیہ السلام نے 7 ایسے لوگ بیان فرمائے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا، جب اس سائے کے علاوہ سایہ کوئی نہیں ہوگا۔ اور یہ دلیل اس لیے نہیں بن سکتا کہ اور بھی بہت سارے صحابہ شہید ہوئے پر حضور نے کسی کا جنازہ، ان کا جنازہ اس لیے حضور نے غائبانہ پڑھایا کہ حضور کے لیے غائب تھا ہی نہیں، حضور کے لیے تو سامنے پڑی ہوئی تھی میت۔ جنازہ بھی پڑھایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ چونکہ اس شخص نے بحیثیت مسلمان، آپ میری بات کو سمجھیں، بحیثیت مسلمان چونکہ اس شخص نے حضور کے غلاموں سے پیار کیا تھا، نبی پاک نے جنازہ بھی پڑھایا، تعریف بھی کی، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب اس کا انتقال ہوا، اس نے چونکہ مسلمانوں سے بحیثیت مسلمان پیار کیا تھا، جب اس کا انتقال ہوا اسے قبر میں دفن کیا گیا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس کی قبر سے نور نکلا کرتا تھا، اس کی قبر سے نور نکلا کرتا تھا۔ مسلمان جمعیت کیوں نہیں رہے، اجتماعیت کیوں ختم ہو گئی؟ اس لیے کہ یہ جو ایک سوچ تھی نا کہ برادری کا بھی خیال کرنا ہے، علاقے کا بھی خیال کرنا ہے، مجلس کا بھی خیال کرنا ہے، اگر کبھی یہ سوچ بن جائے نا کہ بحیثیت مسلمان بھی تھوڑا تھوڑا خیال کرنا ہے، تھوڑی تھوڑی توجہ دینی ہے بحیثیت مسلمان بھی، ہمیں غور کرنا ہے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، یار میں اس کے کہیں کام آ جاؤں، کوئی تھوڑی اس کی مدد کر دوں، میں اگر تھوڑا سا کسی جگہ اس کی مشکل کے لیے آگے بڑھ سکتا ہوں تو میں آگے بڑھوں۔ بحیثیت مسلمان اگر کسی سے محبت کی جائے، کسی کے ساتھ پیار کیا جائے، پہلے تو قدر پہچانی جائے کہ مسلمان ہونے کے ناطے قدر بڑی، اور پھر اس بات کو سمجھا جائے کہ بحیثیت مسلمان کسی کی خدمت بھی کرنی، اب اس پر اجر کیا ملے گا؟ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ کے بندوں کی مشکلات میں سے ایک مشکل حل کر دے، اللہ کے نبی کا وعدہ ہے اللہ تیری قیامت کی مشکلات کو آسان فرما دے گا۔ قیامت کی مشکلات۔ مجھے ایک دفتر میں جانے کا اتفاق ہوا تو کوئی پیپر ایک کم تھا، جس کام کے لیے میں گیا تھا تو کوئی ایک پیپر کم تھا، تو وہ دفتر کے لوگ کسی سبب سے دین کی برکت سے مجھے پہچان گئے، تو اب انہوں نے کہا کہ یہ پیپر آپ کا کم ہے، اس کی ضرورت ہے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ پیر صاحب آپ چونکہ بڑے قابل احترام ہیں تو آپ یہاں رکے، تو ہم ابھی اس کا بندوبست کرتے ہیں۔ تو وہ میرا خیال ہے کہ 5 سے 7 منٹ میں وہ پیپر بھی آ گیا، اور جتنی ضروریات تھیں وہ ساری انہوں نے پوری بھی کر لی، جہاں مجھ سے سائن لینے تھے وہ لے بھی لیے۔ چاہیے تو یہ تھا نا کہ میں خوش ہو کے آ جاتا، تو دیکھا جی میری بڑی شان ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے بڑا پیار کیا ہے لیکن مجھے محبت ہوگی نا تو میرا دل کرتا ہے نصیحت کروں، اس لیے کہ جس سے پیار ہو اس کو سنوارنے کو بندے کا بڑا دل چاہتا ہے۔ میں نے کہا یار اگر میرے لیے آپ 1.5-2 منٹ میں، 5 منٹ میں، 7 منٹ میں یہ سارا بندوبست کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جن لوگوں کو آپ بھیج دیتے ہیں نا جائیں واپس آپ کے کاغذ ہی پورے نہیں، تو ایک دفعہ گھر جاتے ہیں، کتنی جگہوں کے چکر لگاتے ہیں، پھر دوبارہ پلٹ کے آتے ہیں، اس کا مطلب ہے کر آپ سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو، اگر کرنا۔ میں نے کہا اس لیے میرے ساتھ آپ نے یہ رویہ رکھا کہ آپ نے مجھے دیندار سمجھا، کچھ نیک سمجھا، کچھ اچھا جانا، وہ تو مجھے پتا ہے نا میں کیا ہوں، تو اگر آپ نے یہ رویہ میرے ساتھ اس لیے رکھا کہ میں نیک ہوں، تو اب کوئی بوڑھا آ جائے، کوئی کمزور آ جائے، کوئی آپ کے پاس ان پڑھ دیہاتی آ جائے جسے پتہ ہی نہیں کہ ان کی ترتیب کیسے لگانی ہے، تو ان کے ساتھ بھی رویہ اس لیے ٹھیک کر لینا کہ یہ بھی مدینے والے رسول کا کلمہ پڑھتا ہے، وہ سامنے رکھنا میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو، اور تھوڑا تھوڑا لوگوں سے پیار کر لینا۔ ہم لوگوں نے نا محدود کر لیا اپنی صلاحیتوں کو، ہم بڑا کچھ کر سکتے تھے لیکن ہم نے دائرہ کاری محدود کر لیا، میں نے خاندان کے لیے کرنا ہے، قبیلے کے لیے کرنا ہے، علاقے کے لیے کرنا ہے، بستی کے لیے۔ ایک اچھی سوچ کیوں پیدا کرتے ہیں؟ آپ کہیں مجھے اہل اسلام کے لیے کرنا ہے، مجھے رسول کائنات کے لیے کرنا ہے، مجھے نبی پاک کے بتائے ہوئے ارشادات کے لیے کرنا ہے، امت کے لیے کرنا ہے، امت کے لیے۔ آپ اپنی خدمات کو پیش کریں، آپ اپنا دائرہ کار پیش کریں، آپ بڑی سوچ، آپ دیکھیں آپ کسی کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ ہم اگر آج یہ ارادہ کر لینا کہ ہم نے لوگوں کو آسانیاں دینی ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ صبح خیر نہیں خیر کثیر بٹنی شروع ہو جائے گی۔ اگر ہم یہ ارادہ کر لیں کہ میں نے لوگوں کو آسانیاں
وہ ہمارا مزاج نہیں نا، ہم آسانی لینا چاہتے ہیں۔ اگر ہم بحیثیت مسلمان تھوڑی تھوڑی خدمات سر انجام دینے لگے، تھوڑا تھوڑا سوچنے لگے، لیکن رسول کریم کی سوچ مبارک کیا ہے؟ بدر کے لوگ قیدی ہو کے آ گئے، کفار تھے وہ۔ اب حضور نے فرمایا فیصلہ یہ ہوا مجلس شورا میں، صحابہ کی میٹنگ میں، کہ فدیہ دیں گے اتنے اتنے پیسے تو آزاد کر دیے جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے لیکن حساب کتاب لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اب حساب کتاب کی تو دین میں بھی ضرورت ہوتی ہے نا، آپ کو وراثت تقسیم کرنی ہے، کئی کام کرنے ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نا وہاں امت کا سوچا، فرمایا تم اس طرح کرو، مسلمانوں کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں۔ بحیثیت قوم کی فلاح و بہبود کے لیے جو نبی پاک کے نظریات ہیں، جو حضور کے افکار ہیں، ان 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو۔ یار میری سوچ ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ میرے بچے لکھ پڑھ جائیں، یہ کیوں نہیں سوچتا کہ میرے محلے کے سارے بچے اگر پڑھ جائیں گے تو یہ محلہ پڑھے لکھے لوگوں کا محلہ کہلائے گا، میرے سمیت لوگ کہیں گے کہ بڑی شستہ آبادی ہے۔ میری سوچ کیوں اڑ جاتی ہے کہ فقط میرا ہی بچہ آگے نکلے، تو اپنے فیض کو کھول کے عام کیوں نہیں کرتا؟ تو یہ کیوں نہیں سوچتا کہ جو شجرے سایہ دار ہوتا ہے نا میرے بھائی، وہاں جو بھی آتا ہے وہ پھل کھا کے جایا کرتا ہے، وہ جو بھی آتا ہے وہاں پھل کھاتا ہے۔ اپنا ایک ذہن بنائے نفع دینے کا، ایک سوچ بنائے کسی کا فائدہ کرنے، ارادہ کرے کسی کے کام آنے کا، کسی کے لیے بہتری کرنے کا، کسی کے لیے آسانیاں فراہم کرنے کا، کسی کو سہولت دینے کا۔